السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 26 ہے۔ آج اس میں ہے، ٹائٹل دیکھ رہے ہیں سامنے، علامات وقف، یعنی جس طریقے سے جن پر وقف کریں گے وہ کس طریقے سے آئیں گے۔ علامات کے معنی آتے ہیں نشان، کیسے نشان ہیں جن پر ہم وقف کر سکتے ہیں، جن پہ وقف ہوگا اور جن پہ وقف نہیں ہوگا، اس کے بارے میں آج ہمارا سبق ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا لیں، آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ جگہ جگہ آتا ہے علامات یا نشان آتے ہیں، یہاں پر وقف کریں۔ اب ہم نیچے یہ اس کو علامات وقف ہے، نیچے نمبر 1 لکھا ہوا ہے، پھر اس کا یہاں پر وہ دے رکھا ہے پورا معنی۔ جہاں کئی علامات ہوں تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ جہاں کئی ساری علامات ہیں وہاں جو اوپر ہے سب سے، اس پر عمل کریں تو بہتر ہے اسے۔ پھر اسی طریقے سے اب یہاں لکھا ہوا ہے علامات اور یہاں تشریح، یعنی اس علامات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ علامات کس چیز کی ہے۔ تشریح کے معنی ہوتے ہیں سمجھانا۔ اب یہ گول نشان دکھ ہے، یہ گول نشان، اس علامات کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر دوسرا نشان ہے، یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، یعنی جو ہم نے گول نشان دیکھا اس کے مثل ہے بھی، یہاں بھی آیت ہم کر سکتے ہیں۔ پھر میم ہے، میم آتا ہے بعض مرتبہ آیتوں کے بیچ میں، یہ وقف لازم کی علامات، یہاں لازم ہے یعنی واجب ہے ٹھہرنا وہاں پر جہاں میم آ جائے آیت پہ، اس پر ٹھہرنا ضروری اور اہم ہے۔ تو آتا ہے بعض مرتبہ پڑھتے پڑھتے۔ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، دعا پر یہاں بھی آیت کر دیں۔ پھر اس کے بعد میں جیم آ رہا، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، جیم پر۔ پھر یہاں زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہاں زا ہے، زا کے اوپر ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سواد آ رہا، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرنا چاہیے تو رخصت ہے، ضرورت ہے تو ٹھہر جاؤ، اگر سانس ٹوٹ رہا ہے تو ٹھہر جاؤ، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا کاف، چھوٹا کاف آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامات آ چکی ہے وہی یہاں پر بھی کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ پچھلی آیت میں آ گئی میم اور وہاں چھوٹا کاف آ گیا اگلی آیت میں، تو جہاں میم کی علامت ضروری ہے یعنی وہاں واجب ہے ٹھہرنا، اسی طریقے سے کاف پر بھی واجب ہے۔ پھر یہاں دوسری علامات دے رکھی ہیں،
علامات پھر تشریح مع میم اور عین مل کر آئے گا. یہ مع نقاح کی علامت ہے. 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے. 2 جگہ آ گئے 3 نقطے، تو وہاں ایک جگہ تو ٹھہر جاوے اور ایک جگہ ملا کر پڑھ لے. قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. قف پر قاف فا زبر قف آئے گا، وہاں پر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صل پہ یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں، نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صل یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. یہاں صلے یعنی صاد لام، صاد زبر سا لام کھڑا زبر لا، صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. لا لا لام الف زبر لا ہے. یہاں یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبادت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. لا کے معنی آتے ہیں اسے بھی نہیں کے. لا کے معنی نہیں کے آتے ہیں. عربی زبان میں لا کے معنی آتے ہیں نہیں. سین اور یا دیکھ رہے سین اور یا. یہاں تھوڑی دیر آواز بلند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے. یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب یہی ایک، مطلب آواز تو چلتی رہے گی لیکن سانس نہیں ٹوٹے گا. جیسے قالوا بلا آواز چالو رہے گی، سانس نہیں ٹوٹے گا. وقفہ یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ توڑ پائے. یہاں سکتہ یہاں کم دیر تھوڑی سی آواز روکے. قالو بلا مطلب آواز چالو ہونی چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹ. یہاں تھوڑی سی زیادہ بڑھا دے مطلب تو کچھ دیر کے بعد پڑھے. پھر یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، یہ تو پڑھ دیا تھا ہم نے. جہاں کوئی علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے. نمبر 2، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حروف کو ساکن کر سانس توڑے پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھیں. اگر آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ گیا تو وہاں کسی اس حرف کو جس پر آیت کری ہے ہم نے ساکن کر کے آیت کری ہے، وہاں اس حرف کو لوٹا کر پڑھنا ہے، تو اس کو آیت کے ساتھ نہیں پڑھنا. یہ چیز یاد رکھنی ہے. آج کا سبق ہمارا یہ تھا. میں امید کرتا ہوں کہ سب حضرات کے اچھی طریقے سے یا سمجھ میں آ گئے ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اسے بتائیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا لیں، آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کیسی لگی ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.